ڈال لو، ورنہ خدا پاک کی قسم ہے جسے خدا سے رو رو کے مانگا کل وہ تیری داڑھی پکڑنے میں اللہ کی قسم دیر نہیں کرے گا۔ سورج نہیں نکلے گا، 4 بجے گے، فجر کی اذان نہیں ہوگی، گلی بازاروں میں عام ضرورت نظر ہو جائے گی، کس سے پوچھو بچیاں دے لئی، بچیاں دے لئی، بچیاں دے لئی۔ دکان کے آگے پانی کا چھڑکاؤ کرے گا، صفائی کرے گا، جھاڑو مارے گا، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ ہاتھ پیر منہ کالا کر کے بیٹھا ہے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کے لیے کبھی سوچ کے اندر بات نہیں کہ میں اللہ کی 5 وقت میں نافرمانی کر گیا، پوچھو یار کیا کروں، میں بچوں کے لیے کرتا ہوں، مجھے نماز کی فرصت نہیں ملتی۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ میں بعد میں آیا، میرا باپ بعد میں آیا، میرا دادا بعد میں آیا، میرا پردادا بعد میں آیا، سکڑ دادا بعد میں آیا، اس کا باپ دادا بعد میں آیا، آدم علیہ السلام بعد میں آئے، پروردگار عالم نے قرآن پاک کو پہلے زمین نازل کر کے رکھ دیا۔ پتا تھا یہ کھوکھلا گھڑا ہے، پتا تھا یہ بے وفا ہے، پتا ہے اچانک قدموں سے پھسل جائے گا، یوں کہے گا الہی 4 بچے دیے تھے، 2 بیٹیوں کے جہیز کے چکر میں، روٹی کپڑے مکان کے چکر میں تجھے سجدہ کرنا بھول گیا۔ اللہ نے پہلے انتظام کر دیا، لا تہلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ نہیں چلے گی، 2 نمبری نہیں چلے گی۔ اگر اعمال کے بارے میں پوچھوں گا تجھے جواب دینا پڑے گا، تو یوں نہ کہیو کہ بیوی بچوں کی وجہ سے میں نے تیرے آگے سجدہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ انسان کو بنایا، 5 فٹ کے انسان کو بنایا، اس کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا، اللہ نے اس نظام کو جوڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت تمہیں جاگنا ہے، اس وقت سونا ہے، یوں اس نے کیوں نہیں کہا 12 بجے جاگو، یوں اس نے کیوں نہیں کہا رات 4 بجے سو؟ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دل میں نے تیرے کام کے لیے بنایا، رات تیرے لیے آرام کے لیے بنائی۔ اے میرا بندہ اگر اس کے اندر خلط مل کرے گا، بیمار ہو کے بستر کے اوپر لیٹ جائے گا۔ سورج غروب ہوا، اندھیرا چھا گیا، ہر ایک کو پتہ ہے بازار بند ہے۔ گھر کے اندر بچے سے کہا جا رہا ہے دھنیا لے آ، کب دکان بند ہوگی، دوائی لے آ دکان بند ہوگی، یا گھی لے آ کے رات کے 8 بج رہے دکان بند ہو گئی۔ سب کو پتہ ہے، 5 سال کے بچے کو پتہ ہے اس وقت آرام کا وقت ہے، دکان کا وقت نہیں۔ لیکن 12 بجے 2 بجے تک پان لگانے والا، جوتے کاٹنے والا، فروٹ بیچنے والا، اس کی عقل میں کیوں بات نہیں آتی؟ جو اللہ رات کے اندھیرے میں تیرے پاس گاہک بھیجتے ہیں، وہ دل کے اجالے میں بھی بھیجنے پر قادر ہے۔ جو روزی رات کو دے گا وہ روزی اطمینان کے ساتھ تجھے دل کے اجالے میں دے سکتا ہے۔ جاؤ دریائے خال کے بازاروں کو دیکھ لو، دکانیں بند ہیں، ایک ایک دکان کے باہر 4-5 تالے لگے ہوئے ہیں، دکان بند ہے۔ اس کا پتہ کیسے لگ رہا ہے؟ شٹر ڈاؤن ہو گیا، صبح کھلے گی، دکان کا سامان باہر آئے گا، جگمگاتی چمکتی منسولی چیزیں باہر آ جائیں گی، دکان کا شٹر کھلے گا، دروازہ کھلے گا، پتہ لگ جائے گا کہ اب دکانیں کھل گئی۔ اللہ نے بھی اس پوری دکان کا جو اس کے اندر سجا رکھی ہے، پھیپھڑوں کی، گردوں کی، تیلی کی، گردوں کی، اللہ نے پتے کی، دماغ کی، آنکھ کی، یہ سارے نظام کو اللہ نے سجا رکھا ہے۔ جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ آنکھیں بند کر دیتا ہے، کوئی ہاتھ سے پلک کو نیچے نہیں کرتا، کوئی اوپر نہیں کرتا، پروردگار عالم اندر کی دکان بند کر کے شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے، کہتا ہے بندے اب لیٹ کے آرام کر لے، اب یہ وقت تیرے کام کا نہیں، میں خالق کائنات نے آرام کا بنایا۔ جب صبح کا وقت آتا ہے کوئی سیل نہیں، کوئی بیٹری چارج نہیں ہے، میرے عزیزوں چارج سسٹم کوئی نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی ریموٹ آٹومیٹک بٹن نہیں ہے، خدا کا سورج بعد میں نکلتا ہے، بندے کی آنکھ کا نور اللہ پہلے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ سارا دن تو نے گردوں کو، پھیپھڑوں کو، میدے کو، مثانے کو،
دل کو جگر گردوں کو تھکا تھکا کے انہیں بے آرام کر دیا. صبح دکان کھولتا ہے جھاڑو دے گا, اپنی نایاب چیزوں پہ جھاڑ دی مار کے جھاڑے گا. فرمایا بندے تیری اوقات ہی نہیں ہے اندر کی چیزوں کو صاف کر سکے, یہ تو میری رحمت کا تقاضا ہے, یہ تو میری مہربانی کا تقاضا ہے. گندا سندا کر کے رات کو سوتا ہے, دکھار سوار نلا کر صبح صبح تجھے واپس وجود عطا فرما دیتا ہوں. ایک نظام ہے جو اللہ نے بندے کے ساتھ جوڑا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. سن لے شراب جوا بت باسے اور شطرنج یہ سارے کے سارے شیطان کے عمل ہیں. اس ماں باپ کے اندر جرت ہے اس 7 سال کے بچے کو روکے جو صبح صبح بلہ گیند لے کے گراؤنڈ جاتا ہے, واپسی کے اندر لے کے تو 2 چیزیں گیا تھا, گیند اور بلہ. واپس آیا 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل لے کے آیا. پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہ میچ پہ شرط لگائی تھی جیت گئے, 1.5 لیٹر کی بوتل ملی. خدا پاک کی قسم ہے آج یہ بوتل کا ڈھکنا کھول کے نالی کے اندر بوتل بہا دے یا کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے. اگر اس نے تجھے پلایا اور خود پی لیا, یہ ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ آنے والے وقتوں میں شرط کے لیے جوئے کے لیے یہ اپنی ماں کی چوڑیاں چوری اتروا کے رہے گی. گھر کی روٹی نہ مجھے اچھی لگے نہ آپ کو اچھی لگے نہ ہمارے بچوں کو اچھی لگے. کوئی تکے کھا رہا, کوئی کباب کھا رہا, کوئی دریا خال کی میرے عزیزوں مغاری دال کھا رہا ہے, کوئی جھال جکیا کی کھا رہا ہے. خدا کے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ جن کے ہاتھوں سے کھاتے ہو ان سے پوچھو تمہیں کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں. ایک بے نمازی تیرے میرے گھر کے اندر جھانک جائے 40 دل کے نور کو ضائع کر دے تو 4 روٹیاں بے نمازی کے ہاتھ کی کھائے گا. ایمانداری سے بتاؤ اسے نماز پڑھنے کے لیے اس کا قدم اسے کیسے اٹھائے گا؟ سر تو سارے لا رہے, عمل بھی کریں گے کیا؟ تو انشاءاللہ. پوچھا کبھی اپنے بچے سے یہ کون سا سیار ہے جو روزانہ تجھے برگر شوارمے کھلاتا ہے, یخنی پلاتا ہے, روزانہ تجھے کڑھائی گوشت کھلاتا ہے؟ یہ کون سا تیرا یار ہے کہ اس کے بچے کوئی نہیں, کہ اس کا مفاد تیرے سے کیا ہے؟ آج پکڑ دروازے پہ لے جا اور جا کے کہے او بھائی تو اپنے بچوں کو کھلا, میرا بچہ دال روٹی پر کھا رہا ہے, گزارا کر رہے سے اللہ کا شکر ادا کرنے دے. وگرنہ میرے عزیزوں اس وقت حالات ایسے ہیں آپ تو سال کے بعد مہینے کے بعد دریا خان سے نکلتے ہو. اللہ کے فضل و کرم سے 8 دن کے اندر میری گاڑی تقریباً 4.5-5 ہزار کلومیٹر سفر طے کرتی ہے. کریا گاؤں دیکھتا ہوں, ایک دن کے اندر 4 جگہ میرے عزیزوں ہفتے کے اندر 3 صبح کی سیر کر کے آ جاتا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے میں اوروں کی بات نہیں کرتا, ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچا رہے ہیں. سارے گھر کے اندر بیٹھے ہیں, کہنے لگے بس یہ جگہ خالی ہے, پیسے کہیں سے آ جائے, کمرہ ہونا چاہیے, مہمانوں کے لیے بیٹھک علیحدہ ہونی چاہیے, اوپرلی منزل میں 2 کمرے بنا کر دونوں بچوں کے نام کر دوں گا. بیٹا کہنے لگا ابو جی موٹر سائیکل پرانی ہو گئی نہیں ہونی چاہیے. بیٹا کہنے لگا اگر مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دیتے تو مجھے چائنا کی سائیکل دینی چاہیے. گھر کے 15 افراد ہیں, کسی نے مکان کا تقاضا, کسی نے دکان کا, کسی نے کمرے کا تقاضا کر دیا. مجال ہے 15 ایمان والوں کی زبان سے نکلا ہو کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے. جرت نہیں کہ بہو کہہ دے ابا چھوڑ دے ہاتھ میرے بیٹے کا, جرت نہیں کہ بیٹا کہہ دے ابا چھوڑ دے ہاتھ. اللہ اکبر. دادی بھی رونے لگ گئی لیکن حضرت عمر نے کسی کے رونے کا خیال نہ کیا. فرمایا جب تک نہیں بتائے گا کہ تیرے ہاتھ میں چونی نہیں آئی عمر, اللہ اکبر, تیرا ہاتھ تو بیکار کر دے گا لیکن تیرے سے چونی کے بارے میں پوچھ کے رہے گا. اسے تو دادے کو کس نے ظالم نہیں کہا. بچے پیدا کرنے میں آئے ہیں, ہمیں تربیت سیکھو قرآن کے اداروں میں آ کر, کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ کے. پوتے کی ہوائیاں گھومیں, چہرے پر رنگت بدلی, دادا چھوڑ دے اگر پتا چلا نہیں تیرے پاس ہے کہاں سے.
کہنے لگے چاچا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ نے مجھے دیے. اچھا اس نے دیے؟ کہتے وہ تو نبی کا صحابی ہے، میرا یار ہے. اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوتے کا ہاتھ پکڑا، گھسیٹتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں لے گئے. پتہ نہیں دادا میرے ساتھ کیا کرے گا، ابا کے دل میں آئی پتہ نہیں درے مارے گا، اماں بھی رونے لگی پتہ نہیں پوترے کے ساتھ کیا ہوگا. بیوی بھی کمرے میں جا کر آنسو بہانے لگ گئی. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشری کے مکان پر چلے گئے اور جا کے زور سے دروازہ بجایا. دروازے کی جھیری میں سے ابو موسیٰ اشری دیکھنے لگے. عمر خالی ہاتھ آیا ہے، ہاتھ میں درہ لے کے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو موسیٰ آ گئے. سلام کے بعد فرمایا حال چال تیرے سے بعد میں پوچھوں گا، بتا میرے بچے کو چونی تو نے کس غرض سے دی؟ کیا ضرورت تھی کہ میرے بچے کو چونی دے؟ اور قرون اولا کا دور ہے، ان آنکھوں نے نبی کا دیدار کیا، ان آنکھوں کانوں نے نبی کی آواز کو سنا، اور لوگوں ان کے سینوں نے نبی کے سینے کو اپنے ساتھ ملایا، نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، نبی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے سوئے. امام الانبیاء ہوا کرتے تھے، مقتدی صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے، نماز پڑھانے والے نبیوں کے سردار تھے، اور میرے عزیز و اللہ اکبر پیچھے پڑھنے والے امت کے سردار تھے. اتنے مقرب لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹکے دے دے کے پوتے کے ہاتھ کو جھجوڑ رہے اور فرما رہے ابو موسیٰ بتا تو نے میرے بچے کو چونی کیوں دی؟ ابو موسیٰ کہنے لگے ہاتھ چھوڑ دے میں تجھے بتاتا ہوں کیوں بچے کو تو نے دموع کر دیا، کیوں بچے کی تو نے جان ہلکان کر دی. فرمانے لگے بیت المال میں آڑ کباڑ جمع ہو رہا تھا، جالے لگے ہوئے تھے، کچرا پڑا تھا، سوچا آج بیت المال کی صفائی کر دو. میں نے جالے اتارے، جھاڑو کے تنکے لکڑی کے اکٹھے کر کے میں نے جھاڑو دینا شروع کر دی. یہ چولنی کچرے کے اندر، یہ چولنی کوڑے کے اندر اٹھتی پھدکتی میرے پاس آ گئی. تیرا پوتا سامنے کھڑا تھا، میں نے کچرے میں سے چولنی اٹھا کے تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی. حضرت عمر نے یوں نہیں پوچھا اور چارہ لاٹا ٹھنڈے دیکھ لے ملے تو مجھے دے دے، یوں نہیں فرمایا کہ وہاں کا بھوسا وہاں کا کچرا کاغذ ریپ پر مجھے دے دے، گھر میں جا کے میرے پاس لکڑی کوئی نہیں، میں چولہے میں آگ جلاؤں گا. سنو دریا خان والو، یہ بات اپنی سینے اپنی جھولیوں میں لے جاؤ اور گھر جا کے تھوڑی دیر سونے سے پہلے سوچ لینا. جس طرح اولاد کی تربیت کے لیے ٹی وی کے حوالے کر دیا، موبائل کے حوالے کر دیا، اپنی اولاد کو تربیت کے لیے ناول ڈائجسٹ کے حوالے کر دیا، خدا پاک کی قسم یہ تربیت نہیں ہو رہی، اولاد کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو 1-8 گھنٹہ روزانہ دیا کرو. کبھی ابا لے کے بیٹھ جائے، کبھی اماں لے کے بیٹھ جائے، کبھی بھائی لے کے بیٹھ جائے، لیکن بہن لے کے بیٹھ جائے. میں اس بہن کا کیا رونا رو جس بہن نے اللہ اکبر اپنے بھائی سے چھپانے کے لیے، اپنے ابو سے چھپانے کے لیے 50,000 روپے کے موبائل میں کوڈ لگا رکھا ہے. اس سفید داڑھی والے کو حیا نہیں آتا اپنی بچی سے پوچھے او میری بچی تو نے باپ سے چھپانے کے لیے موبائل کے اندر کوڈ لگا کے کیا چھپا رکھا ہے؟ دکانیں بند کر کے جلدی بھاگنے والوں، اللہ کے قرآن کو کیا جواب دو گے؟ کبھی ارطغرل ڈرامے کے پیچھے، کبھی 2020 میچ کے پیچھے. اللہ اکبر. اگر بے حیائی کرتے ہوئے سارا کنبہ بیٹھ سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کنبہ کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہے؟ اگر بھائی بہن کی شادی میں اور شادی میں بھائی بہن کی اور بھائی بہن کی شادی میں بہن بھائی کی شادی میں اگر اکٹھے ہو کے ناچ سکتے ہیں تو اکٹھے ہو کے مصلی پہ کیوں کھڑے ہو کے نہیں دکھا سکتے؟ تیل مہنگا ہو گیا لٹ گئے، کپڑا مہنگا ہو گیا لٹ گئے، دکان مہنگی ہو گئی لٹ گئے. اور لوگوں ابھی لٹے نہیں، جا کے اپنے گھر کی حالت دیکھو. میں بھی اپنے گھر کو دیکھوں، میں بھی کوئی دودھ کا دھولا نہیں، میں بھی کوئی جنید بغدادی کی اولاد نہیں. اور لوگوں جاؤ آپ بھی اپنے گھر کی حالت دیکھو، پھر اس بات کو معلوم کر کے اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی شکلیں بنا لو. کیا پتا اللہ کو آپ پہ میرے پہ ترس آ جائے. جا کے پوچھو کتنے دن ہو گئے تیرے میرے گھر میں مصلی نہ بچھا، قرآن کا قرآن نہ کھلا، گانے سننے والے تو نظر آئے، کمنٹری سننے والے تو نظر آئے، اور میرے عزیزوں خبریں سننے والے نظر آئے. لیکن 8 دن گزر گئے، 8 دن 8 سال گزر گئے، تیرے میرے بچوں کے ہاتھوں کے اندر اللہ کا قرآن نہ آیا. تیرے میرے گھر کی دیواروں نے 15 سال ہو گئے قرآن کی تلاوت نہ سنی، گانے تو دیواروں نہ سنے، 15 سال تک قرآن کی آواز کو ترستے رہے. ایمانداری سے بتاؤ پھر اس 4 دیواری میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟
बनेरों पर, दीवारों पर, दरवाजे पर, खिड़कियों में, रोशनदानों में फरिश्ते यूं करके झांकते रहे, उठ जा उठ जा, हम तेरा चेहरा देखने नहीं आए, तेरा ब्यूटी पार्लर देखने नहीं आए, हम तो तेरे लबों से खुदा के कुरान की तिलावत सुनने के लिए आए। जब 12 बजे उठता है, फरिश्ते खाली आ जाते हैं और कहते हैं फरिश्ते अल्लाह लानत के टोकरे दे तेरे बंदों पे बरसा के आए। हम 5 घंटे उनके दरवाजे पे खड़े रहे, हम रहमत की आवाजें दे दे के बुलाते रहे, लेकिन इन जालिमों में कोई खुदा का कुरान पढ़ने के लिए ना उठा, इन जालिमों में कोई मुसल्ले पे सजदा करने के लिए उठा। इलाही एक दफा हमारी मोहल्ले इन्हें एक एक टुकड़े के लिए तरसा दे कि इन्हें पानी की बूंद पी न मिले। और मेरे अजीजों, जब फरिश्ते पर दुआ करेंगे, बताओ खुदा की रहमत कौन से दरवाजे पर आएगी? दादी सर पर दुपट्टा रखने को तैयार नहीं, बहू का तो अल्लाह ही हाफिज है। माँ मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, जिसके 4 बच्चे हो गए, जिसके 2 बच्चे हो गए, मेरी बहन आज मैं मजमे में तेरे आगे हाथ जोड़ के जा रहा हूँ। माँ माँ मामा ठड़ियाँ छावा, जिसके कदमों में अल्लाह ने जन्नत रखी, वो भी सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं। मेरे अजीजों बताओ मैं किसके हाथ में कहाँ जाके अपना लहू तलाश करूँ? अमेरिका के अंदर बेहयाई है, बरतानिया के अंदर बेहयाई है, पाकिस्तान के अंदर सारे वली अल्लाह की औलादे हैं। इस वक्त उम्मत का अलमिया ये है, हम दूसरे को नेक देखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते, दूसरे से नेकी करवाना चाहते, करना नहीं चाहते। इस वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है। कहां से आई चवन्नी क्यों दी? कचरे के अंदर पड़ी थी, उठा के दे दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला आलती पालती अली चौकड़ी मार के बैतुल माल के दरवाजे पर बैठ गए, अपने सर से अमामा शरीफ उतारा, अपने इसी तरीके से हिजर बिन अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, हबीब इब्न मुज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला, उर्वा बिन हानी के पास हो गया है, और लोगों सैयदा ज़ैनब के पास, सैयदा सकीना के पास, बाबू सगीर में सहाबा किराम की कब्रों पर, खुसूसन सैयदना बिलाल हबशी की कब्र में अंदर उतरने का मौका मिला। एजाज़ी तौर पर पाकिस्तान से उलमाए किराम आए, कब्र का मेरा अज़ीज़ों हाथा खोल दिया गया, सीढ़ियां उतर कर अंदर गए, सैयदना बिलाल हबशी की कब्र को अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा बिलाल बता तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है? फरमाया तुम इंशाअल्लाह कह देते हो, हमका जो हुक्म हुआ करता था उसके करने में अपनी जान और माल की परवाह नहीं किया करते थे। मैंने कहा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला बता बता उस वक्त तेरा क्या हाल था जब बैतुल्लाह की छत पे खड़ा होकर अल्लाहु अकबर कमली वाले ने तेरा चेहरा दिखाकर कहा था कि जिसका जूता फटा हो उसके दिल के अंदर मेरी मोहब्बत आ जाती है, उसका जूता भी सातों आसमान से ऊंचा हो जाता है। ऐ बिलाल ये तेरे मकाम क्या मिला? फरमाया जालिमो तुमने मक्खन परोठे खा के कुरान न खोला, हमने आके अंगारों पे लेट के खुदा का कुरान सुनाया। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र में मैं 4.5 घंटे बैठा रहा, लगता था जब उठने लगे हजरत तस्वीर मोहम्मद शाह साहब धाड़े मार मार के रोने लगे, हबीबुर रहमान तौसी की चीखें निकल गई, साथ हम भी रोने लगे। ऐसा लग रहा था सैयदा ज़ैनब ने हमारे कुर्ते को कोने को पकड़ के खींचा और झंझोड़ा और कहा अब्दुल हल्लाल खतीब पाकिस्तान पीर तरीकत रहबर शरीयत जाओ जाओ मुल्क पाकिस्तान में दरिया खान जाना, पर्दे में अल्लाह अकबर नूर नबूवत मदरसे की दुआओं में शामिल होने के लिए जितनी माए बहनें बेटियां हैं उनसे पूछ लेना, हमने अपने भाइयों को नेज़े की एंगियों पे चढ़ा के पर्दे बचाए और तुमने 10 रुपए की खातिर अपने पर्दे लौटाए। किस मुंह से क़यामत के दिन आने के हो जगह पर हमारे सामने आओगी? है हमारे पास कोई जवाब? 1 साल के बाद रमजान मुबारक का महीना आता है, 27 दिन की तरावी में जो कुरान सुनने को तैयार नहीं वो क़यामत के दिन साहिब कुरान से ओज़र कौसर कैसे पीने के लिए जाएगा? चलो यार हम आपस में मुज़ाकरा करें, गिला शिकवा ना करें। इन हाथों में ओज़र कौसर पकड़ाया जाएगा। 20 साल हो गए खुदा के कुरान को हाथ नहीं लगाया है। इस जुबान से मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर सलामुल कौलन मिन रब्बिहिम के तराने सुन के सलाम करते हुए जन्नत में जाएंगे, जिसने आज सारे दिन में आमना के लाल पर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा है। सारा काम
تو حکومت نہیں کرتی، بجلی کو تم نے کون سے عزت کے تاج بنائے، اس کو گالیاں دے رہو، آنے والے کو زندہ باد کر کے اڑاؤ گے، لعنت لعنت کر کے اتار دو گے، اپنی بدوں میں اور آپ کی ربان کے اندر جان کے دیکھ لیں، کیا میں 7 گھنٹے کا 400 کلومیٹر کا سفر کر کیا میں تمہارے سے لفافہ لینے کے لیے آیا؟ کیا ہم نے رسمی پروگرام کیا؟ اوے لوگوں، جب مدارس کے پروگراموں میں، جب مسجد کے میمبروں پر حق کی بات ہونا بند ہو جائے گی، لوگوں کی اصلاح کے لیے بات کرنا بند کر دی جائے گی، پھر میرے عزیزوں بتاؤ میں کہاں جا کے حق سنوں اور کہاں جا کے حق تلاش کرو؟ جہاں چلے جاؤ پیسے کی آواز آ رہی ہے، روٹی کپڑے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں 50 آدمیوں میں ایک بھی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرتا ہو، دکان بنانے کے لیے سارے تیار نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سرکار کو قبر کے اندر بلا رہا ہے، کوئی خواب میں دعا کرو جی مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، صدیقی صاحب مجھے بتاؤ، مجھے وظیفہ بتاؤ حضور کا دیدار ہو جائے، سارا دن دکان پہ بیٹھ کے کیا کرتا رہا؟ یہ دیدار ہوگا؟ قدم قدم پر خدا کی مخلوق کو دھوکا، دیدار ہوگا ان آنکھوں سے؟ کسی کی بہو بیٹی کو اس پہ نگاہی نہ چھوڑا، دیدار ہوگا ان آنکھوں سے؟ حرام حلال کی تمیز نہ کی، پاکی ناپاکی کی حالت میں سارا دل گشت کرتے رہے، دیدار ہوگا ان آنکھوں سے؟ 4 گھنٹے حمزہ کی بیٹی کو، کئی قصور، کئی ملتان، کئی لاہور کی بیٹی کو تو نے اپنے موبائل کی فیس بک پہ اجڑتے دیکھا، پھر درود شریف پڑھ کے سوئے کہ مجھے دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں دیدار تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ہوا۔ اللہ اکبر، بیدار ہوئے، اپنے خادم سے کہنے لگے ذرا کیا بات ہے؟ کمرہ معطر ہے، منور ہے، خوشبو کے حلے آ رہے، کیا بات ہے؟ اور میں ابھی میں سویا تھا، مجھے خواب میں آمنہ کے لال نے اپنا مکھڑا دکھا دیا ہے۔ پتہ حضور نے کیا کیا؟ اور میں حضور نے کیا کہا؟ پر میں اپنے احمد بن حنبل کو جا کر میرا سلام کہہ دو، اور کہہ دو کالی کملی والے کا احمد بن حنبل کو سلام آیا، اور آپ نے فرمایا تیرے پر حالات آنے والے ہیں، تیرے پر امتحان آنے والا ہے، ثابت قدم رہنا، قیامت کے دن کملی والا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ خادم دوڑا گیا اور جا کے حضرت جی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب آئی اور آپ کو سلام ہے، اور کہا کہ آپ پر امتحان آئے گا، ڈٹے رہیے گا۔ کیا امتحان آئے گا؟ کہیے تو مجھے پتا کوئی۔ خادم کہنے لگا مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ فرمایا ہاں تجھے اجازت ہے، جا۔ اللہ اکبر، 2 قدم آگے بڑھا، رک جا۔ فرمایا اتنی بڑی خوشی کی خبر لے کے آیا، کوئی کہتا ہے تیرے گھر بھتیجا ہوا، تیرے یہاں بھانجا ہوا، کلو مٹھائی لے کے آیا، بالو شاہی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ابو نے کام کیا، بھائی کی نوکری لگی۔ امام شافعی کی طرف سے جب بات آئی، محمد بن حنبل نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے اور کرتا اتار کر، جبہ اتار کر اس خادم سے دے دیا۔ فرمایا امام شافعی کا نہیں یہ تیرا ہے، تو اتنی بڑی میرے لیے خوشی کی خبر لایا، میرے لیے اللہ کے نبی کا سلام لایا، میرے گھر کے اندر کچھ نہیں، کرتا ہی میرے تن پہ لے جا۔ وہ کہنے لگا اللہ دوسرا کیس کی پرواہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، تو انعام خوشی کی خبر لے کے آیا، انعام کا مستحق ہے، کرتا لے کے چلا۔ کہنے لگا جاتے جاتے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہہ دو، اور کہہ دو جی میں تو کہہ کے آ گیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے لگا حضرت جی میں سلام کیا آیا، آپ کی کرتے پہ نگاہ پڑی، کہنے کرتا کس کا ہے؟ احمد بن حنبل کا۔ کیوں لے کے آیا؟ اللہ کی قسم لے کے نہیں آیا، میں نے حضور کا سلام سنایا، انہوں نے خوشی میں اتار کے کرتا دے دیا۔ کہنے کہ بھیا ہے تو میرا خادم، ہے تو میرا شاگرد، اگر تھوڑی دیر کے لیے کرتا امانت دے دے تیری مہربانی۔ حضرت جی کیا کرو گے؟ کہ دے تو صحیح۔ کرتا ہاتھ میں دے دیا، فرمایا تو چلا جا، تھوڑی دیر کے بعد لینے کے لیے آ جائیو۔ کرتا لے کے اندر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد دروازے پہ ٹک ٹک ہوئی، کون ہے؟ حضرت جی امانت واپس کر دو۔ اچھا جی لے کے آیا، کرتا واپس لے کے آگے، گیلا گیلا تھا، آدھا سوکھا آدھا گیلا تھا۔ حضرت جی دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا میں نے دھویا کوئی نہیں، بارش آئی کوئی نہیں، کپڑا تو نے نہیں دھویا۔ پھر یہ کرتا کیوں گیلا ہوا؟ آنسو سے آنکھوں سے لگا کے بیٹھا رہا۔ فرمایا یہ نماز کہ جب تک بتائے گا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرمایا جا جا، راز رہنے دے۔ کہ نہیں اس راز کو کھولنا پڑے گا۔ کہ جب میں نے حضور علیہ السلام کا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پہنچایا، جب تو جواب لے کے واپس آیا تو